اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پاک وسیع ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمد بھٹی حاضر خدمت ہے۔ اس وقت ہم نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم مظفر آباد کی گنجان آبادی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے کی طرف روانہ ہوئے۔ شہری گہما گہمیاں پیچھے رہ گئی تھی۔ جیسے ہی ہم نیلم وادی کی سڑک پر آئے، درہ نیلم ہمارا شریک سفر ہو گیا، مگر ہم اس کی الٹی سمت پر جا رہے ہیں۔ سفر ساتھ ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ یہاں پر سڑک کافی چوڑی اور کارپیٹ بنائی گئی ہے۔ پہلے یہاں پر سڑک کافی تنگ اور دشوار گزار ہوتی تھی، اب پہاڑوں کو کاٹ کر سڑک کو کھلا بنایا گیا ہے، جس سے دور یا ٹریفک آسانی سے آ جا سکتی ہے۔ یہاں پر کافی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ پہلے جو پلیں لکڑی کی بنائی گئی تھیں، ان کی جگہ کنکریٹ کی پلیں بنی ہوئی ہیں۔ سلائڈنگ والی جگہوں سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ کہیں کہیں لیبر مزید اس سڑک کو بہتر بنانے کے عمل میں مصروف ہے۔ مائل سٹون بھی نصب ہیں، جس سے اندازہ ہوتا رہتا ہے کہ سفر کتنا طے کر لیا ہے اور کتنا باقی ہے۔ سیاح جب سفر کرنے لگتا ہے تو راستے میں ہر چھوٹی بڑی چیز کو بڑے غور سے جانچنے کی اور دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ وہ کسی طرح وضاحت سے خالی نہ ہو اور وقت بھی گزرتا رہے۔ ہم اپنی بما ٹیم کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور ساتھ ہلکی پھلکی چگالی کرتے ہوئے نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ دور سے ہی کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کافی بڑے منصوبے پر کام جاری ہے۔ ملک میں بجلی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر اور بجلی کے زبردست بحران کو قابو پانے کے لیے ضروری تھا کہ کوئی بڑا پروجیکٹ شروع کیا جائے، جس سے نہ صرف ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بحران سے چھٹکارا پایا جا سکے، بلکہ بجلی سستی اور وافر بھی ہو، تاکہ ملک کی ترقی کی راہ میں بحسن خوبی چل سکے۔ مختلف سروے کے بعد نیلم جہلم پروجیکٹ پر کام کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ ویسے تو بجلی کے بحران کو قابو پانے کے لیے وابڈا کئی ایک منصوبہ جات پر کام کر رہا ہے، مگر ان میں نیلم جہلم پروجیکٹ منصوبہ بہت اہم ہے، جس سے ملک کی پیداواری صلاحیت 969 میگا واٹ اور بڑھ جائے گی۔ یہ منصوبہ آزاد کشمیر کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے، جسے آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں، اور اس وقت یہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ مرکزی ڈیم کی سرنگوں کی لمبائی 60 کلومیٹر طویل ہے۔ اس کو مکمل زیر زمین بنایا گیا ہے، تاکہ اس کو ہر ممکن حد تک محفوظ رکھا جا سکے۔ جیسے کہ کنڈل شاہی کے مقام پر ایک چھوٹا سا ہائیڈرل پاور پلانٹ بنایا گیا ہے، جو کہ مکمل زیر زمین سرنگوں میں ہے، تاکہ اس کی حفاظت بہتر طریقے ہو سکے۔ نیلم جہلم پاور پلانٹ کو بھی ہر طرح سے محفوظ رکھنے کے لیے پہاڑوں کے اندر بنایا گیا ہے۔ اس پروجیکٹ کے 3 بنیادی حصے ہیں، جبکہ آغاز سے ہی سامنے آنے والی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یہ پروجیکٹ تقریباً 2 سال جاری و ساری رہا۔ اب دن رات یہاں پر کام ہوتا رہا۔ اب یہ تکمیل کے مراحل کو پہنچ چکا ہے اور یہ اپنے کام پہ آ چکا ہے۔ دریا کا رخ موڑ کر اندر سرنگوں کے ذریعے پہاڑوں کو کاٹ کر دوسری طرف نکالا جا چکا ہے۔ ڈیم کے درے تقریباً مکمل ہو چکے ہیں۔ ریزرو وائر کا علاقہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ایک شاندار منصوبہ ہے جو ملک کی معیشت کو بہت فروغ دے گا۔ منصوبے کی تعمیر میں کئی اہم اہداف حاصل کیے جا چکے ہیں، تاہم ان ٹنلز کی تکمیل ایک اہم باب رقم کرے گی۔ مرکزی ڈیم کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ دریا کا رخ موڑا جائے، تاکہ پانی دوسری طرف جاری رہے۔ میں نے جب پہلی بار اس دریا کی روانی دیکھی تھی تو بے اختیار پکار اٹھا تھا کہ کسی بھی اس دریا کو
موڑنے کی جرت نہیں ہو سکتی، مگر اللہ کی قدرت کہ اس نے اپنے بندے کو اتنی طاقت و ہمت دی کہ ایسے باکمال دریاؤں کا رخ موڑ دیا۔ اب دریا یو ٹرن کی شکل میں بہہ رہا ہے اور مرکزی ڈیم کو 3 وسعت چاہیے تھی، وہ مل گئی۔ یہ ڈائیورژن راستہ تقریباً آدھا کلومیٹر طویل ہے، ایک آدھا کلومیٹر میں چکر کاٹ کر پھر دریا کے ساتھ اپنے بہاؤ میں بہنے لگتا ہے۔ اس ڈائیورژن پر 49 کروڑ روپے کی خطی رقم خرچ ہوئی اور اس باکمال شاہکار کو مکمل ہونے میں 2 سال صرف ہوئے۔ یہ بنیادی کام تھا اس پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے۔ اس کے بعد ڈیم کو نہ صرف جگہ مل گئی بلکہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے کام کرنے میں بہت آسانی ہوئی اور خطرات سے بھی نجات مل گئی۔ مرکزی ڈیم مکمل ہونے پر پھر اس پانی کو واپس اس جگہ سے گزارا جانا تھا۔ پھر یہاں پر ایک 45 میگا واٹ کا یونٹ نصب کیا گیا۔ 45 میگا واٹ کا یہ یونٹ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی پیداواری صلاحیت 969 میگا واٹ کے علاوہ ہوگی۔ یہ ایک مزید اضافہ تھا۔ نیلم جیلم پاور پروجیکٹ واپڈا اور ان تمام محنت کشوں کی بے پناہ صلاحیت اور ہمت کا عکاس ہے۔ ان منصوبے کی تکمیل 2018 میں تقریباً مکمل ہو چکی تھی۔ یہ منصوبہ ملک بھر میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہ منصوبہ بجلی کے قومی نظام کو سالانہ تقریباً 5 ارب اور 15 کروڑ کم یونٹ مہیا کرے گا۔ اس منصوبہ سے سالانہ 45 ارب کے قریب فائدہ ہوگا۔ یہ ایک عظیم منصوبہ ہے۔ نیلم جیلم پاور پروجیکٹ تقریباً 7 سال کے عرصے میں اپنی لاگت پوری کرے گا، یعنی کہ اب تک جو اس پر اخراجات لگے ہوں گے وہ آنے والے 7 سالوں میں پورے کر لے گا۔ پاکستان کے ترقیاتی کاموں میں ایک بڑا بیگا منصوبہ ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے اس پر دن رات کام ہو رہا تھا، مگر کچھ نااہلی کی وجہ سے اور کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر یہ کچھ التوا کا شکار رہا، مگر اسے دوبارہ وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت میں شروع کیا گیا۔ یہ ڈیم اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ چکا تھا۔ ڈیم تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ ریزروائر میں پانی کی بھرائی کا کام مکمل ہو چکا۔ پروجیکٹ کا 90% حصہ ایک بلند و بالا پہاڑوں کے اندر زیر زمین بنایا گیا ہے۔ اس میں 4 پیداواری یونٹ ہیں۔ ہر یونٹ اپنی پیداواری صلاحیت 242 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ اس طرح 4 یونٹ کل 969 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکیں گے۔ اس منصوبے کا پہلا پیداواری یونٹ 2018 میں مکمل ہو چکا تھا، دوسرا یونٹ مارچ میں اور جبکہ تیسرا یونٹ اور چوتھا یونٹ اپریل میں مکمل ہو چکا۔ یہ منصوبہ اپنی تکمیل کے بعد ہر سال 5 ارب یونٹ بجلی سستی مہیا کرے گا، جس سے پاکستانی عوام کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا۔ اور نہ صرف لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات حاصل کر لیں گے بلکہ مہنگی بجلی سے چھٹکارا پا لیں گے۔ یہ ڈیم تقریباً 160 میٹر لمبا اور 60 میٹر اونچا ہے۔ ڈیم میں پانی جمع کرنے کی مجموعی صلاحیت 8260 ایکڑ فٹ ہوگی ہے۔ پانی کی بھرائی تقریباً 1 ماہ میں مکمل ہوتی ہے، جبکہ 2018 کے آخر میں ریزروائر سے پانی واٹر وے سسٹم میں چھوڑا گیا تھا۔ یہ عمل قابل ذکر ہے کہ ریزروائر ہی پانی کی بھرائی کے دوران ڈیم سے زیریں جانب نیچے کی طرف پانی کی ضروریات متاثر نہیں ہونے دیتا۔ ڈیم کے اسپیل وے میں پانی کے اخراج کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 گیٹ وے نصب ہیں۔ ریزروائر کی بھرائی کے دوران ایک گیٹ کھلا رہتا ہے، پھر ڈیم کی زیریں جانب باقی گرد و نواح کے علاقوں میں آباد لوگوں کو پانی کی ضروریات پوری کرنے، آب و حیات اور ماحولیات کے تحفظ کے لیے 15% پانی ہمیشہ خارج کرتا رہے گا تاکہ وہاں کے مقامی لوگ اپنی ضروریات سے متاثر نہ ہوں۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے نیلم جیلم پاور پروجیکٹ کے ہی مد میں 5 ارب 56 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی۔ ان اقدامات میں مظفر آباد، چھتر کلاس اور دیگر علاقوں میں واٹر سپلائی کے متعدد منصوبے بھی شامل ہیں، اور ان تمام منصوبوں کو مذکورہ فنڈ کے ذریعے آزاد کشمیر کی حکومت عمل میں لا رہی ہے۔ اس طرح یہ عظیم منصوبہ ملکی ترقی میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم چاروں طرف سے نظریں دوڑائے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز رہ نہ جائے۔ ہم ڈیم کے علاقے سے نکل کر نیلم وادی کی سڑک پر رواں دواں ہیں۔ ہم تیزی سے سفر کرتے ہوئے آگے کی طرف جا رہے ہیں۔ نیلم جیلم منصوبہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو چکا ہے، مگر اس پر تبصرے ابھی بھی جاری ہیں۔ مختلف آراء سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر فرقے اور پارٹی کے لوگ اس منصوبے سے بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس منصوبے سے
हमें और मुल्क को कितना मफाद अजीम हासिल हो रहा है और आइंदा भी होगा। कई सालों से मुल्क अंधेरों में सफ़र कर रहा था कि रात होते ही मुल्क भर में अंधेर नगरी का रात शुरू हो जाता था, मगर अब अल्लाह ने सुन ली और हम अपने मुल्क को रात में रोशनियों में जगमगाता हुआ देख रहे हैं। तो जनाब, जितना मुमकिन हो सका मैंने इस पावर प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में आपको मालूमात मुहैया कर दी। इस वक्त हम पावर प्लांट के इलाके से होते हुए कश्मीर की नकलौती लाडली नीलम वैली की सड़क पर रवाना हैं। यहाँ पर हर मुमकिन तरीके से पहाड़ों को थोड़ा थोड़ा काट कर सड़क को हमवार और खुला करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से सड़क पहले से चौड़ी और किसी हद तक हमवार हो गई है। नीलम वैली की ये सड़क तकरीबन 200 किलोमीटर लंबी है। इसकी बुलंदी एकदम नहीं आती, स्लोप की शक्ल में, बल्कि थोड़ी थोड़ी चढ़ाई होती है, जो कि बाज़ औक़ात देखने से भी महसूस नहीं होती, मगर मुसलसल चढ़ाई ज़रूर होती है। हम बर्क़ रफ्तार से सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी देर हो चुकी है। सफ़र करते हुए सड़क किनारे दरिया वाली साइड पर छोटी छोटी कंक्रीट की दीवार की सपोर्ट भी बनाई गई है ताकि किसी हद तक हादसे से बचा जा सके। सड़क के दरमियान पीली पट्टी बनाई गई है कहीं कहीं, ताकि आने जाने वाली ट्रैफिक अतुल वसा कोशिश करें अपनी साइड पर रहने की। यहाँ पर अचानक मौसम इंतहाई खुशगवार होने लगा, या फिर पहले से था। हम यहाँ पर अब पहुँचे हैं। खैर, काले काले बादल पहाड़ों को चारों तरफ से घेर रहे हैं और पहाड़ों की चोटियों पर भी बादलों का राज हो रहा है। क्या मौसम बन गया, एकदम ठंडा की ठंडक रूह तक सरूर आने लगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।